بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہم یہ درس پڑھ رہے ہیں کہ انبیاء کو بشر کہنا کفار کا شیوا ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ ہم نے جانا کہ کیسے کفار قریش اور دیگر سابقہ جو انبیاء ہیں ان کی قوموں نے اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا۔ تو الحمدللہ آئیے آگے اور پڑھتے ہیں کون کون سے انبیاء کرام کی قوم نے ان کی قوم نے انہیں بشر کہا۔ تو ہم نے فائدہ پڑھا تھا اور آج ہم ان کو نام پڑھنے تھے، ہم نے جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے نہیں پڑھے تھے۔ انشاءاللہ آئیے ان انبیاء کرام کے نام پڑھتے ہیں۔ پہلے فائدہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن دوبارہ سے تازہ ہو جائے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کس بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ، ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بزرگیدہ اور عظیم مرتبہ الانبیاء و مرسلین کا ذکر فرمایا۔ ان آیت میں جن انبیاء کا ذکر فرمایا گیا ہے ان کا اسماء گرامی حسب ذیل ہے۔ ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اب ان کے نام جو ہیں وہ کیا کیا ہیں یہ جانتے ہیں۔ پہلے ہیں حضرت اسحاق، دوسرے حضرت یعقوب، تیسرے حضرت نوح، چوتھے حضرت داؤد، پانچویں حضرت سلیمان، اور چھٹے حضرت ایوب، ساتویں حضرت یوسف، آٹھویں حضرت موسیٰ، نویں حضرت ہارون، دسویں حضرت زکریا، گیارہویں حضرت یحییٰ، بارہویں حضرت عیسیٰ، تیرہویں حضرت الیاس، چودہویں حضرت اسماعیل، پانچویں حضرت یسع، سولہویں حضرت یونس، حضرت لوط علی نبینا علیہ افضلہ صلاۃ والسلام۔ مذکورہ مقدس انبیاء کرام کے علاوہ ان کے آباء و اجداد، اولاد اور بھائیوں میں سے بھی کچھ حضرات کا ضمناً اور اشارتاً ذکر فرمایا گیا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 87 میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور کچھ ان کے باپ، دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے۔ مذکورہ نفوس قدسیہ کا تذکرہ آیت میں ذکر فرما کر ان کی شان و عظمت اور فضیلت کا اظہار فرماتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو راہ دکھائی۔ دوسرا، ان نیکوکار کا ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے ذکر فرمایا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پہلے جو کفار تھے ان کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیا کہا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو ہم نے آیت پڑھی تھی پچھلی ویڈیو میں اس کے بارے میں۔ تیسرا، وہ ہمارے قریب کے لائق ہیں، قرب کے لائق ہیں۔ چوتھا، ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ پانچواں، ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ چھٹا، ہم نے ان کو کتاب دی۔ ساتواں، ہم نے ان کو حکم دیا۔ آٹھواں، ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ دسواں، ہم نے ان کو ہدایت فرمائی۔ انبیاء کرام کے منظر جیل بلا فضل و خصائص قرآن مجید میں اس لیے بیان فرما گئے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انبیاء کرام اور دیگر صالحین اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان اور اللہ کے بندے ہونے کے باوجود کثیر فضیلتوں اور خصوصیتوں کے حامل ہونے کی وجہ سے وہ تمہاری طرح عام انسان نہیں ہیں، یعنی بشرم مثلکم نہیں ہیں۔ ظاہر صورت بشری سے دھوکہ کھا کر ان کو اپنے جیسا قیاس مت کرو نا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ ان کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرات عام انسانوں کی طرح اور تمہارے مثل نہیں بلکہ ہمارے خاص چنے ہوئے بندے ہیں۔ ان کی عظمت اور شان رفعت کا ہم اپنے مقدس کلام یعنی قرآن مجید میں بیان فرما کر تمہیں آگاہ و متنبہ کر رہے ہیں کہ خبردار ان حضرات کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا، بلکہ ان کے جن اوصاف کا ہمارے مقدس کلام میں تذکرہ کیا گیا ہے ان اوصاف کو ہمہ وقت ملحوظ خاطر رکھ کر ان کی عظمت و رفعت کی مقرر اقراری اور متعارف رہنا۔ لیکن شرکسوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم عالی کو بھی لا ابالی پن اور بے اعتنائی سے پشت ڈال دیا۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض
بغض و عناد کے جذبے کے تحت عمدن اور قصدن انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کہا، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام اور حکم کے بے قدری اور بے وقعتی کرنے کا جرم عظیم کیا، جس کا بیان بھی مندر ذیل آیت میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدری، اور تم نے اللہ کا ایسا حق ادا نہیں کیا جیسا حق ادا کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان منکرین عظمت انبیاء کی خوئے بد، بری عادت اور خصلت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی، جس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ارشاد اور فرمان کی قدر نہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے یعنی انبیاء کرام اور عباد الصالحین کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں فضیلت دی، ان کو ہمارے قرب کا لائق بنا دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سرکسوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ مانا اور فرمان الہی کی قدر نہ جانی، اور کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اللہ اکبر۔ یعنی انبیاء کرام کو بشر کہا، اور بشر کہنے کی آڑ اور پردے میں ایمان لانے کا انکار کیا۔ ثابت ہوا کہ جو بے ایمان ہوتے ہیں وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والا اللہ کے حکم کو بھی جھٹلاتا ہے، ارتکاب جرم توہین انبیاء کے ساتھ ساتھ شان الوہیت کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مقدس بندے انبیاء کرام نیکوکار ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہمارے قرب کے لائق ہیں، ہم نے ان کو فضیلت دی، ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان کو کتاب، حکم اور نبوت عطا فرما کر برگزیدہ کیا۔ لیکن شرکش لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، فرمان الہی کے متضاد بولی بول کے فرمان الہی کے متضاد بولی بول کر سخت اور کبھی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کفار کی بری عادات قرآن مجید میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم ذلکم بأنہم کانت تأتیہم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا وکفروا وتولوا۔ ترجمہ، کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیل لائے تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائے گا، تو کافر ہوئے اور پھر گئے۔ اللہ اکبر۔ اجوبہ کافروں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا، اور یہ کمال بے عقلی اور نافہمی ہے۔ بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا اور پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں جن لوگوں نے کفر کیا اور دردناک عذاب کے مستحق ہوئے، ان کافروں کے کفر کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو بشر کہا تھا۔ سب سے بڑی وجہ یہی تھی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافروں نے کہا کہ یہ بشر کیا ہمیں راہ بتائیں گے۔ ان کا یہ قول نقل فرمانے کے بعد فوراً ارشاد ہوتا ہے کہ فکفروا، کافر ہوئے۔ ثابت ہوا کہ نبی کی شان گھٹانے کے لیے نبی کو صرف بشر اور عاجز بندہ کہتے ہیں۔ ان کے لیے یہی حکم نافذ ہوگا کہ وہ گستاخ ہیں اور شان رسول سے بے خبر ہے۔ اس بے خبری کی نحوست سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اپنے جیسا عاجز بندہ جیسا عقیدہ رکھ کر کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ کفار اور مشرکین نے زمانہ قدیم سے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ لوگوں کو انبیاء کرام پر ایمان لانے سے روکنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تم جن کو نبی یا رسول مان کر ان پر ایمان لا کر ان کے پیروی کرنا چاہتے ہو وہ تم جیسے ہی بشر ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ تمہاری طرح بشر ہیں تو ان میں کوئی خصوصیت نہیں۔ ان پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا عقل و دانش سے بعید ہے۔ کفار اور مشرکین نے ہر دور میں یہی ہتھ کنڈا آزمایا اور ہر دور کے نبی اور رسول کو اپنے جیسا بشر کہنے کی گستاخی کی۔ اللہ تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اوار کے سابقہ میں انبیاء سابقین کو ان کے دور کے منکرینوں نے اپنے جیسا بشر کہنے کی جو غلیظ اور ذلیل حرکتیں کی تھی، ان کا تفصیلی بیان آیت قرآنی کی روشنی میں بیان ہو چکا قرآن بعد قرآن ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک جب سید الانبیاء مرسلین رحمت للعالمین کا زمانہ اقدس آیا اور آفتاب رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے نور حق کی ضیاء باری سے عالم کائنات درخشان اللہ اکبر صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور حق کی ضیاء بری سے عالم کائنات درخشان اور تباہ ہو رہا تھا، اور نبی آدم علیہ السلام کا پرچم آب و تاب سے لہرانے لگا تو کفار مشرکین یہود اور نصارہ کے سینوں میں حسد بھرا اور لوگوں کو گروہ در گروہ اور جوگ در جوگ داخل اسلام ہوتے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگی۔ اسلام کے امٹتے اور بڑھتے ہوئے سیلاب کے روک تھام کے لیے انہوں نے کئی حربے آزمائے، اور ان میں ایک حربہ وہی پرانا جو ان کے آباء و اجداد بلکہ ماضی کے کفار و مشرکین سے وراثت میں ملا تھا، اور وہ حربہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ماضی کے انبیاء کرام کی طرح انبیاء جیسا بشر کہہ کر ان کی شان و شوکت کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے۔ بشر تقاضوں کے تحت ان سے جو افعال صادر ہوتے ہیں، مثلا کھانا پینا چلنا پھرنا وغیرہ کو پیش کر کے ان کو اپنے جیسا بشر کہہ کر لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکا جائے۔ اس منصوبے کے تحت کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ نے متحد و منظم سازش شروع کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت و رفعت گھٹانے کی فاسد ارادہ سے بشر ہونے کا شور اور واو بلا جو ہوتا ہے شور مچانے لگے شروع کیا، اور لوگوں کو بہکانے کے لیے کہنے لگے کہ ان کی بات مت مانو، ان پر ایمان مت لاؤ، ان کو اللہ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا، یہ تمہارے مثل ایک بشر ہیں، اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ۔ ان کے اس وابیلے کا قرآن مجید میں معتد مقام پر تذکرہ ہے، چنانچہ آیت ملاحظہ ہوں۔ اب انشاءاللہ قرآن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کفار قریش نے کیا کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ پارہ 18 ہے سورہ فرقان آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل الیہ ملک ويكون معه نذیرا۔ ترجمہ، اور بولے اس رسول کو کیا ہوا، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ در سناتا۔ اللہ فائدہ، اس آیت میں منکرین رسالت کا مقولہ بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکنے کے لیے، آپ کو بشر ثابت کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، تم جس کو اللہ کا رسول سمجھ کر ان کے لائے ہوئے دین میں داخل ہو رہے ہو، وہ رسول تو تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے اور چلتا پھرتا ہے۔ اگر واقعی یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو ہم کو اللہ کا حکم سنا کر ڈراتا، لیکن ان کے ساتھ نہ تو کوئی فرشتہ ہے، علاوہ ازین وہ عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہے، لہذا وہ ہماری طرح بشر ہے۔ ثابت ہوا کہ کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت گھٹانے کے لیے ہی بشر کی رٹ لگائی۔ یاد رہے کہ نضر بن حارث سردار کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہے۔ اس کی وراثت میں ہمارے دور کی مدعیان توحید اس کے کلمے کو بار دہراتے ہیں۔ اس کی وراثت میں ہمارے دور کی مدعیان توحید اس کلمے کو بار بار دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہیۃ قلوبہم واشر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم۔ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 3۔ ترجمہ، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشاورت کی کہ یہ کون ہے، ایک تم ہی جیسا آدمی تو ہے۔ کفار کا قاعدہ، اہل کفار کا ایک اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کے ذہن نشین
کرا دی جائے گی وہ تم جیسے بشر ہیں تو پھر کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کفار نے یہ بات کہی اور اس کو چھپایا، لیکن آج کل کے بعض بے باک بے ادب یہ کلمہ اعلان کے ساتھ کہتے ہیں اور نہیں شرماتے نہیں۔ فائدہ، اس آیت سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ زمانہ اقدس کے کفار اور مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری تمہارے جیسا بشر کہنے کی جو مہم چلائی تھی، اس کا منشا اور مقصد صرف یہی تھا کہ وہ اپنے خیال میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان گھٹانا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں سے آپ کی عظمت و محبت کم ہو جائے اور لوگ آپ پر ایمان لانے سے باز رہیں۔ علاوہ ازیں مذکورہ آیت کے مقدس الفاظ و اسر النجوہ یعنی آپس میں خفیہ مشاورت کی سے اس حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے کی یہ پالیسی جو ہے کفار اور مشرکین کی خفیہ مشاورت تھی، اور اس خفیہ مشاورت کا مقصد اصل یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرا دی جائے کہ جس رسول کی محبت کا تم دم بھرتے ہو وہ رسول تمہاری طرح بشر ہیں۔ زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین کے نقش قدم پر چل کر اور ان کے ضرر عمل کو مشعل راہ بنا کر دور حاضر کے منافقین بھی انبیاء کرام اور خصوصاً سید انبیاء مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہہ کر عوام مسلمین کے دلوں سے آپ کی عظمت و محبت کم کرنے کی سازش کرتے ہیں اور اس سازش کو ایک منظم جماعتی حیثیت سے رائج کرتے ہیں اور علل اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اپنے اس فاسد اعتقاد کو زیر طبعات سے آراستہ کر کے شائع کرتے ہیں۔ ماضی کے کفار اور دور حاضر کے منافقین کا نبی کو بشر کہنے کا نظریہ یکساں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ ماضی کے کفار اپنا یہ فاسد نظریہ خفیہ طور پر پھیلاتے تھے، لیکن دور حاضر کے منافقین زمانہ ماضی کے کفار مشرکین سے 2 نہیں بلکہ 4 قدم آگے ہیں، کیونکہ جو بات علل اعلان کہتے ہوئے ماضی کے کفار و مشرکین جھجکتے تھے اور چھپ چھپ کر خفیہ طور پر جو بات کہتے تھے، وہی بات دور حاضر کے منافقین اعلانیہ طور پر کہہ کر اپنی بے باکی، بے حیائی، بے شرمی، شفاوت قلبی، دل کی بیماری اور سنگ ولی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت رفعت کو گھٹانے کے غرض سے زمانہ اقدس کے کفار و مشرکین نے بشر ہونے کے معاملے کو غلو کی حد تک اچھالا۔ جہاں دیکھو وہاں بشر کا معاملہ زیر بحث تھا۔ انکار نبوت کے لیے ان کے کفار کے پاس صرف بشر کا معاملہ سب سے بڑا ہی تھا۔ اس معاملے کی ضمن میں انہوں نے شور و گل اور واوا بیلا مچا کر رکھا۔ کفار و مشرکین کے اس ہنگامے کا رد بلیغ اور مسک خاموش کرانے والا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اب الحمدللہ اس کو اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب کفار قریش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمایا، آئیے پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا یہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل سبحان ربی هل کنتم الا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذا جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ ترجمہ، تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا، اور کسی بات نے لوگوں کے ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اس نے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔ فائدہ، رسول کو بشر ہی جانتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی کمالات کے مقرر اور معترف نہ ہوئے، یہی ان کے کفار کی اصل تھی، اور اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب کفار و مشرکین نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بشر ہونے کا گوگا مچایا اور بشر ہونے کا بہانہ پیش کر کے لوگوں کو ایمان لانے سے روکنے کی تحریک کو فروغ دیا اور معاملہ حد سے بڑھ گیا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل یعنی اے محبوب تم فرما دو، کیا فرما دو؟ سبحان ربی یعنی پاک ہے میرا رب،
کو قارئین کرام خاص توجہ دیں اور اس آیت کریمہ کے اندر از بیان کی خوبیوں سے لطف اندوز ہوں اور بارگاہ رب العزت جل جلالہ میں اپنے رؤوف و رحیم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اور قدر و منزلت کا اندازہ لگائیں کہ کفار و مشرکین نے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہا تھا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے کہ اس کا اندازہ از بیان ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے قل، یعنی اے محبوب تم فرماؤ۔ آیت میں سب سے پہلا لفظ قل وارد ہے، اس میں کیا حکمت ہے اور وہ ہم اگلے صفحات میں آیت کریمہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی کے ضمن میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنی ذہن نشین کریں کہ اللہ تعالیٰ منکرین بارگاہ رسالت کو جواب مرحمت فرما رہا ہے، وہ اپنے محبوب کی زبانی مرحمت فرما رہا ہے، لیکن وہ جواب مرحمت فرمانے سے پہلے اپنے محبوب کو حکم فرماتا ہے کہ کافروں نے تم کو اپنا جیسا بشر کہا ہے، ان کا جواب دینے سے پہلے تم ہماری پاکی کو بیان کرو اور فرماؤ کہ سبحان ربی، یعنی پاک ہے میرا رب۔ کافروں کو جواب دینے سے قبل اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں کیا حکمت ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کافروں اللہ تعالیٰ کو سبحان ربی فرمانے میں کیا حکمت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔